خواتین کی ایک بڑی تعداد کو گھروں کے اندر مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مس بیہیو کیا جاتا ہے، کہ دین اسلام اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ اس رویے کے تدارک میں کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ایسی ہدایات ہیں کہ جو مردوں کو بتائی جائیں کہ جس کے نتیجے میں جو ایک سوشل ایبیوز کی شکل اختیار کر گئی ہے ہمارے ہاں خاندان کے اندر، عورتوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات پر بالکل ان کو گھروں سے نکالنے تک بات آ جاتی ہے اور گالم گلوچ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس مس بیہیویئر کے بارے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اس معاملے تو دیکھیے ہدایات اخلاق کی ہوں گی، یعنی گھروں کے اندر قانون نہیں جا سکتا، اس میں اخلاق کی ہدایات ہی دی جاتی ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ وہ معاشرت اختیار کرو جو بھلائی کی معاشرت ہے، وقار کی معاشرت ہے، جس میں اچھی تہذیبی اقدار کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ہماری عمومی زندگی کو بھی پاکیزہ بنانے کی ہدایت کی گئی۔ جس دین میں تزکیے کو مقصود قرار دیا گیا ہے، یعنی اخلاق کی پاکیزگی، سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، اس میں تو بات بھی اگر مجھے کرنی ہے تو قولوا للناس حسنا ہی کے اصول پر ہوگی، قول سدید ہوگا۔ بات کرنا، کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، اس میں اگر تکبر ہے، اس میں کوئی تشدد ہے، اس میں کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ ہمارے دین میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے باہمی تعلقات کے بارے میں جو ہدایات سورہ حجرات میں دی گئی ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ مجھے ایک مسلمان عورت یا مرد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ اخلاق کی ہدایات ہے۔ لوگ ان اخلاقی ہدایات کی پیروی کریں گے، اللہ کے اجر پائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ تمہارا اصلی امتحان خاندان میں ہوتا ہے، بیویوں کے معاملے میں ہوتا ہے، بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے، اور یہ فرمایا کہ آدمی اگر اچھے اخلاق کا حامل ہے تو اس کا سب سے بڑا اظہار اس کے اہل و عیال میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو قیامت میں بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ سب سے پہلے انہی کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے۔ جب ہمارے ذمے کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے، وہ بچے ہوں، وہ اولاد ہو، اعزاء اقربا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ چیز ہمارے دین میں تطہیر اخلاق کا تقاضا ہے۔